السلام علیکم کلاس 4 کلاس آج ہم اپنی اردو کی کتاب سے کچھوا اور سارس کی جو کہانی ہے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت مزے کی کہانی ہے. آپ لوگ بھی کتاب کھول کے اس کی پڑھائی بھی کیجیے گا. اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو کچھوے اور سارس کی کہانی سناتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک تالاب کے کنارے 2 سارس اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. 2 سارس تھے اور ایک کچھوا. تینوں کی بڑی گہری دوستی تھی. سارس جو ہے وہ کچھوے کو جگہ جگہ کی کہانیاں سناتے کیونکہ وہ اڑتے پھرتے تھے, اور کچھوا انہیں تالاب کے پودوں اور جانوروں کی معلومات دیتا. کچھوا جو ہے وہ پانی کے اندر رہتا تھا, تالاب کے اندر. ٹھیک. اچھا, کچھوا تھا تو بہت اچھا, لیکن اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ باتیں بہت بناتا تھا, بہت باتیں کرتا تھا. سارس اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو, مگر کچھوے پر کوئی اثر نہ ہوتا. وہ اپنا منہ نہیں بند رکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. پھر یوں ہوا کہ ملک میں پورا سال بارش نہ ہوئی. ایسی گرمی پڑی کہ سارے تالاب اور دریا خشک ہونے لگے, فصلیں سوکھنے لگی, جانور مرنے لگے. جس تالاب کے کنارے یہ تینوں دوست رہا کرتے تھے وہ بھی سوکھنے لگا. سارس وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے, وہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگے کہ کہیں اور چلتے ہیں. کچھوے نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو, میں یہاں پانی کے بغیر کیسے رہوں گا. اچھا, سارس بولے کہ ہم تو دور دراز ملکوں تک اڑ کر پہنچ جاتے ہیں, تم ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہو. کچھوے نے سارسوں کی بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو, ورنہ میں یہاں تو پانی کے بغیر مر جاؤں گا. آخرکار سارسوں کو جو ہے وہ کچھوے پہ ترس آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ چلے ہم کچھ سوچتے ہیں. اسی طرح 2-3 دن کی سوچ بچار کے بعد انہیں ایک ترکیب سوجی. انہوں نے کچھوے کو بلا کر کہا کہ بھائی کچھوے, چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے, مگر تمہیں اس کی ایک شرط ہے, تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, بولنا نہیں ہوگا. کچھوے نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا منہ بند رکھوں گا. تو سارس نے ایک مضبوط سی ڈنڈی اٹھا لائے اور کچھوے سے کہا کہ اس کو اپنے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو, اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اپنا منہ نہیں کھولنا, کچھ بھی ہو جائے اپنا منہ نہیں کھولنا. کچھوے نے ان سے نہ بولنے کا وعدہ کیا اور ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب دونوں سارسوں نے کیا کیا کہ ڈنڈی کے دونوں سروں کو پکڑا اور اڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ ڈنڈی کو پکڑ کے انہوں نے اڑنا شروع کر دیا. اب سارس اڑتے اڑتے ایک آبادی میں پہنچے تو وہاں کچھ بچے شور و گل مچا رہے تھے. بچوں نے جب کچھوے کو یوں اڑتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا, کچھوا اڑ رہا ہے, کچھوا اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو سارے علاقے کے بچے جمع ہو گئے اور کچھوے کو اڑتا دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی, اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے دوست یہ تو بتا, اڑتا ہوا کچھوا تو نے دیکھا ہے کیا, گر جائے گر یہ ٹوٹے گی ہڈی, ڈول باجے ڈم ڈم ڈھی. اسی طرح سے بچے جو ہے وہ بولتے اور ہنستے جا رہے تھے. دوسری طرف کچھوے کا غصے سے برا حال تھا, بچے مسلسل اسی طرح سے شور مچا رہے تھے. آخرکار کچھوے سے رہا نہ گیا اور اس نے چیخ کر بچوں کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو ڈنڈی منہ سے گر کر ڈنڈی جو ہے وہ منہ سے چھوٹ گئی اور کچھوا جو ہے وہ زمین پر گر پڑا اور بری طرح سے زخمی ہو گیا. اب سارے بچے دوڑ کر کچھوے کے گرد جمع ہو گئے. اڑتے ہوئے سارس افسوس سے کہنے لگے کہ باتونی کچھوے نے اپنی بے صبری کی سزا پائی. اب دیکھیں کلاس, اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے کہ کچھوے سے کیا کہا تھا سارس نے کہ بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا ہے اور اس بات کو پورا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھوے نے وعدہ توڑ دیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھوے نے صبر نہیں کیا. اگر وہ صبر کر لیتا تو اس کو یقیناً صبر کا پھل ملتا, وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا, لیکن اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی. جیسے ہی اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو ڈنڈی اس کے منہ سے چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا, اور بیچارے کو جو ہے وہ چوٹیں بھی آئی. تو اس سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے, دوسرے کی بات مان لینی چاہیے اور وعدہ پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کلاس, اوکے, اللہ حافظ, جزاک اللہ, السلام علیکم.